بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اسباب الالحاد۔ اس فصل میں مفسر قرآن علی اللہ مقامہ کچھ اسباب بیان کر رہے ہیں کہ لوگ ملحد کیوں ہوتے ہیں، لوگ دین سے دور کیوں ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کے مختلف علل و اسباب ہیں جن میں کچھ کردار عیسائی نظریات کا ہے کہ ان کے نظریات کی وجہ سے بھی لوگ دین سے متنفر ہوئے، ان کے کچھ اعمال ایسے تھے، انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ اور نظریات بھی ہیں کہ جو سبب بن گئے ہیں کہ لوگ دین سے، یہ الحاد لحد سے ہے۔ لحد جو قبر بنائی جاتی ہے، جہاں مٹی پکی ہو تو قبر کی کھدائی کر کے پھر اس کے نیچے سائیڈ میں تھوڑی اور کھدائی کرتی ہے، اصل لحد اس کو کہتے ہیں، ایک سائیڈ میں۔ تو یہ لوگ بھی چونکہ خیر اب تو ایک اصطلاح بن گئی کہ ملحد کون ہوتے ہیں کہ جن کا دین پر خدا کا اعتقاد نہیں ہوتا، لیکن اصل بنیادی طور پر یہ ہو چکی یہ دین اسلام سے یا دین کسی ادیان سے دور ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ توحید کے قائل ہیں، نہ وہ کسی دین کے قائل ہیں، نہ فلاں فلاں ہو، اس لیے ان کو ایک خاص اصطلاح ہے۔ یہ لوگ ملحد کیوں ہوتے ہیں، اس الحاد کے اسباب کو اس فصل میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ان اعتناق بالدین فطری، دین کو اپنانا، اعتناق لغوی معنی ہوتا ہے گلے میں ڈالنا، مراد یہ نہیں، دین کو اپنانا یہ فطرت میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درسوں میں ہم نے کہا تھا کہ جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا، جب انسان پہاڑوں میں رہتا تھا تو وہ بھی دین کے قائل تھے، جب کوئی علمی چہل پہل نہیں تھی، کوئی ترقی نہیں تھی، تو بہرحال دین ایک فطری چیز ہے، دین کا اپنانا فطری ہے۔ والامر الفطری لا یسأل عن اسباب، جو چیز انسان کی فطرت میں ہوتی ہے اس کے سبب نہیں پوچھے جاتے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھا جاتا اس کی علت کیا ہے، آپ پانی کیوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی فطرت میں شامل ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، آخر انما السؤال یطرح حول الالحاد، ہاں اگر سوال کرنا ہے تو سوال کیا جائے الحاد، کہ آپ ملحد کیوں ہیں، آپ کیوں کسی دین کے قائل نہیں ہیں، ان سے سوال کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے لِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَن مُقْتَضِيَاتِ الْفِطرَةِ، چونکہ الحاد مقتضیات فطرت سے نکلنے کا نام ہے۔ ملحد فطری تقاضوں کے خلاف جاتا ہے، تو جو خلاف فطرت جاتا ہے اس سے سوال کیا جائے، جو مقتضائے فطرت کے مطابق ہے اس سے سوال نہیں بنتا۔ ان وجود الملاحدہ فی عہد الحضارۃ الاسلامیہ، اسلامی تہذیب کے زمانے میں جب اسلام پھیل رہا تھا مکہ میں، مدینہ میں، مسلسل اسلام روبہ ترقی تھا اور تہذیب اسلامی غالب آ چکی تھی، لا یتجاوزون عدد الاصابع، تو اس زمانے میں ملحدین کی تعداد ان انگلیوں کے پر گنے جانے کے برابر تھی، یعنی بہت کم تعداد تھی۔ مثلا ففی عصر الامام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کانا اذنادق ویدہ، کچھ زندیق لوگ تھے، امثال مثلا ابن ابی الاوجاع، ابن المقفع، ابو شاکر، عبد الملک بصری، الامام جعفر صادق السلام، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابن ابی الاوجاع کو فرمایا، توجہ کرنا، کیا فرمایا
ان یکن الامر کما تقول، اگر معاملہ ایسے ہے جیسے تو کہتا ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی حشر نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جب بندہ مر گیا کل عدم ختم کچھ بھی نہیں، اگر ایسے ہے جیسا کہ تو کہتا ہے، وَلَيْسَ كَمَا تَقُولُ، حالانکہ ایسا نہیں ہے جیسا تو کہتا ہے، بہرحال اگر ایسا ہے نجونا و نجوتا، اگر تیرا نظریہ درست ہے تو پھر ہم بھی نجات پا گئے، تو بھی، کیوں؟ چونکہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ کرتے ہیں تو بھی کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں کرتے تو بھی کچھ نہیں، دونوں نجات پا گئے۔ وَإِن يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نَقُولُ، لیکن اگر معاملہ اس طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہے، حساب و کتاب ہے، حشر ہے، نشر ہے، سوال و جواب ہے، الی آخر، جنت جہنم فلاں، نجونا، اگر ہم جیسے کہتے ہیں ایسا ہے پھر ہم تو نجات پا گئے، وَحَلَقْتَ، تو ہلاک ہو گیا، کیوں؟ چونکہ تو نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، جبکہ ہم اس دنیا کے لیے بھی کر رہے ہیں اور بعد والی دنیا کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ پس اگر ہمارا نظریہ مانے گا کامیابی ہے، اگر ہمارا نظریہ حق ہے پھر ہم کامیاب، تو ہلاک، اور اگر تیرا نظریہ حق ہے تو پھر تو بھی کامیاب، ہم بھی، جبکہ تیرا نظریہ کامیاب نہیں، درست نہیں۔ قال الامام القاظم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک زندیق عبد الکریم نامی زندیق کو فرمایا، ان یکن الامر کما تقول، اگر معاملہ ایسے ہے جیسے تو کہتا ہے، وَلَيْسَ كَمَا تَقُولُ، در حالانکہ ویسا نہیں ہے جیسا تو کہتا ہے، اگر ایسا ہے، حالانکہ نہیں ہے لیکن اگر ہے، نجونا و نجوتا، ہم بھی نجات پا گئے اور تو بھی، آپ کچھ نہیں کر رہے بعد کے دن کے لیے تو بھی نجات، کچھ ہے نہیں، اور ہم کچھ کر رہے ہیں تو بھی نجات، دونوں کی نجات ہے۔ وَإِن يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نَقُولُ، لیکن اگر معاملہ اس طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں، وَهُوَ كَمَا نَقُولُ، اور وہ ویسا ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں، نجونا، ہم تو نجات پا گئے، وَحَلَقْتَ، لیکن تو ہلاک ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ما بعد الموت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ فَأَقْبَلَ عَبْدُ الْكَرِيمُ عَلَى مَن مَعَهُ، تو عبد الکریم جو اس کے ساتھ آئے تھے ان کی طرف متوجہ ہوا اپنے ساتھیوں کا، اور کہتا ہے کہ جو امام نے فرمایا اس کے بعد، وجدت فی قلبی حرارہ، مجھے اپنے دل میں کچھ گرمی محسوس کر رہا ہوں، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا ہارٹ بیٹ اس کی تیز ہو گئی، اور ان کو کہتا ہے فردونی، مجھے واپس لے جاؤ، پلٹاؤ، فردو ہو، وہ واپس لے گئے اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ خوب بیار الانوار میں ایک قصہ ہے۔ فرماتے ہیں نحن نذکر البعض من تلک الاسباب باختصار، ہم کچھ اسباب، 100% نہیں، کیوں لوگ ملحد ہو جاتے ہیں، کیوں لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں لوگ اللہ کے اور ادیان کے منکر ہو جاتے ہیں، ان کے کچھ اسباب مختصر انداز میں فہرست وار بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، النظریات الصائدہ عند المسیحیین حول اللہ تعالی، لوگوں کے دین سے دور ہونے کے اسباب میں ایک سبب اور بڑا کردار عیسائی حضرات کے نظریات ہیں، کہ عیسائی حضرات جو اللہ کے بارے میں نظریات رکھتے ہیں وہ ایک سبب ہیں کہ لوگ اس کی بنیاد پر دین سے دور ہو گئے۔ البتہ یہ آگے 4-5 ہیں، یہ سارے کے سارے عیسائیوں سے مربوط ہیں، یعنی آپ الاول میں یوں کہیں کہ سب سے پہلا سبب عیسائیوں کے بعد نظریات جو لوگوں کے دین سے دور ہونے کا سبب بنے، جو الحاد کا سبب بنے۔
ان نظریات تو فائدہ کہتے ہیں رائج، وہ نظریات جو مسیحی عیسائی حضرات میں رائج ہیں اللہ کے بارے میں. مثلا ان من مسلماتہم، عیسائی مسلک کے مسلمات میں سے ہے کہ ان عیسی المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. قد صلبا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا، کفارتن لذنوب عبادہ، بندوں کے گناہوں کے کفارہ میں. وہ جو صلیب کی بات کرتے ہیں، پکڑا اور رسی پر لٹکا دیا الی آخر. اسی طرح عیسائی کہتے ہیں وجاء فی انجیل متی اصحاب 26 26 نمبر پر. یہ آپ اگر گوگل پر بھی سرچ کریں نا، اصحاب اول دوم سوم 1 2 3 اس کر کے سے پوائنٹ وائز جیسے تھے نا، یہ قوانین 1 2 3، یہ اصحاب نمبر 26 میں یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان انسان کا داخلہ جسم اللہ، کہ بندے نے انسان اللہ کا جسم بھی کھایا، وشرب دمہ، اور اللہ کا خون پیا. اس قسم کی فضولیات. جی مثلا یہ عیسائی کہتے ہیں من عقائدہم، ان کے عقائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان اللہ یباشر فی المظاہر الطبیعیہ، یہ جو اس عالم طبیعی میں یہ جو بارشیں آتی ہیں، جو ہوا چلتی ہے، جو رذلات فلاں، یہ اللہ تعالی مباشرتاً یعنی براہ راست خود سب کرتا ہے. کیسے؟ فاللہ یقوم بنفسہ بانزال المطر، اللہ تعالیٰ خود بارش برساتا ہے، یعنی خود بدلوں کو کھینچا، بدلوں کو یہ کیا وہ کیا فلاں، یعنی وہ جسمانیت والا نظریہ. وَأَنَّ الزِّلْزَالَ تَحْرِيكٌ بِيَدِ اللَّهِ، یہ جو زلزلے ہیں اللہ اپنے ہاتھ سے زمین کو حرکت دیتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، وغیرہ ذالک اس قسم کے. لیکن کلما اکتشفت الاسباب الطبیعیہ، لیکن جو ہی آہستہ آہستہ علم نے ترقی کی اور ان چیزوں کے اسباب کشف ہوئے کہ زلزلے کیسے آتے ہیں، بارشیں کیسے برستی ہیں، سیلاب کیسے آتے ہیں فلاں، جب ان کی اسباب علمی طریقے پر کشف ہو گئے، سقط الالہ من انظار الناس، تو لوگوں کی نظروں میں وہ جو اللہ کا ایک تصور تھا یا اس کے بارے میں کیا تھا وہ گر گیا. کیوں؟ یہ تو کہتے جی اللہ کرتا ہے، حالانکہ یہ تو فلاں چیز کرتی ہے. تو در حقیقت ان لوگوں کے عقائد کا کردار ہے لوگوں کو اللہ سے دور کرنے میں. ان کا شفا بطلان الحیات البطلیموسیہ، بطلیموس یونان کا ماہر فلکیات، بہت بڑا ماہر فلکیات، سن 100 عیسوی میں یہ پیدا ہوا اور 180 میں اس کی وفات ہے، 80 سال اس کی عمر ہے. یہ ماہر فلکیات ہے، علم فلکیات کو علم الحیات کہتے ہیں. وہ یہ یونانی ماہر فلکیات جس کو حیات بطلیموسیہ کا نام دیا گیا، اس نے یہ کہا تھا بِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ الْمَرْكَزُ، کہ زمین مرکز ہے، وَالسِّيَارَاتُ تَدُورُ حَوْلَهَا، باقی سارے سیارے، مثلا یہ سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، 6 7 8 جو ستارے نئے نئے سیارے ابھی بھی کشف ہو رہے ہیں، یہ سارے اس کے گرد گھومتے ہیں. یعنی زمین مرکز ہے، باقی سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں. فالمسیحیت کانت قد اخذت هذه النظریہ من تعالیم دینہم، مسیحیت نے اس بطلیموس کے نظریے کو اپنا دین بنا لیا. کیا؟ یعنی اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہو کر دیا انہوں نے کہ زمین مرکز ہے اور باقی سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، دین کا حصہ بنا دیا. فَلَمَّا بَطَلَتْ هَذِهِ النَّظَرِيَّاتُ بِكَامِلِهَا، لیکن جب بعد میں علمی ترقی ہوئی اور یہ نظریہ باطل ثابت ہوا کہ نہیں، زمین گھومتی ہے، زمین مرکز نہیں ہے، زمین کے گرد ستارے نہیں گھومتے، زمین گھومتی ہے،
سقط الدین، وہ جو لوگ تھے ان کی نظروں میں دین کی اہمیت ختم ہو گئی، ان کو یہ آ گیا کہ یہ اہل دین کو کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ ایک فضول قسم کے مفروضوں پر دین قائم ہے۔ یہ بھی ایک سبب بنا لوگوں کے دین سے دور ہونے کا اور الحاد کا۔ اسی طرح عیسائی حضرات، قامت الکنیست فی اروپا، ایک زمانہ تھا جب یورپ میں چرچ کی حکومت تھی، یعنی چرچ، جو چرچ کے بڑے سربراہ ہوتے تھے وہ جو کچھ کہتے وہی ہوتا تھا۔ اب انہوں نے حکم دے دیا کیا؟ بتنفیذ احکام الاعدام ضد الباحثین الذین یقومون بالتقدم العلمی فی جمیع المجالات۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان یورپی چرچ والوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھانسی کے آرڈر دے دیے، اعدام کہتے ہیں پھانسی دینا، آرڈر جاری کر دیے، ضد الباحثین، جو لوگ ان کے مقابل میں آئے، جو محققین تھے، وہ کون تھے؟ الذین یقومون بالتقدم العلمی، جو تمام میدانوں میں سائنسی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے آرڈر کر دیا کہ ان سب کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو سائنسی ترقی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، آرڈر کر دیا۔ اچھا، اسی طرح والعالم الفلکی الابطالی، غلیلیو غلیلی، اس کا نام ہے غلیلیو غلیلی، یہ بندہ اٹلی کا ہے، 1564 میں اس کی ولادت ہے اور 1642 میں اس کی وفات ہے۔ غلیلیو غلیلی، خوب، یہ بڑا نام ہے، یہ بھی ایک ماہر فلکیات تھا۔ اچھا، یعدم بالسم، اس بیچارے کو زہر دے کر سزائے موت دی گئی، اعدام کیا گیا۔ کیوں؟ اس کا جرم کیا تھا؟ کیوں اس بیچارے کو، ماہر فلکیات کو، سزائے موت دی زہر کے ساتھ؟ وہ اس لیے لأنہ قال، چونکہ اس نے کہا تھا بدوران الارض، کہ زمین گھومتی ہے، وَأَنَّهَا قُرْوِيَّةٌ، اور یہ زمین گول ہے۔ بس اس جرم میں اس بیچارے کو زہر دے کر سزائے موت دے دی گئی کہ یہ کہتا ہے زمین چکر لگا رہی ہے اور زمین گول ہے، یہ اس قسم۔ فَأُحْرِقَ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ شَخْصٍ، 1000 سے زیادہ لوگوں کو جلا دیا گیا۔ کیوں جی؟ وجہ جلانے کی، کان جرمہم قبول قانون اللہ، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں ہر معلول کی علت ہوتی ہے، یہ جو بارش آتی ہے اس کی بھی کوئی علت ہے، جو قحط سالی ہے اس کی بھی کوئی علت ہے، جو زلزلہ آتا ہے اس کی بھی کوئی علت ہے، کسی کی اولاد ہوتی ہے تو بھی علت ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو بھی، قانون علیت کے قائل تھے، یہ جرم تھا، 1000 سے زیادہ بندوں کو جلا دیا گیا۔ کیوں؟ لأن القول بقا، کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ جو علیت کے قائل ہیں یہ قضاء و قدر کے خلاف ہے، یہ جو کہتے ہیں اولاد کیوں نہیں ہوئی اس کی علت یہ ہے، بارش کیوں نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیوں کی بات کرتے ہیں علیت کی، یہ نظریہ قضاء و قدر کے خلاف ہے، بس جو کرتے اللہ کرتا ہے، کوئی علت شلت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ان کو جلا دیا گیا۔ ففی ایام سلطنت الکنیست، یہ جب چرچ کی، میں نے کہا نا جیسے یورپ میں بڑے عرصے تک ان چرچ والوں کی، جو عیسائی بڑے ہوتے ہیں ان کی حکومتیں رہیں، تسلط رہا۔ قتل ما یربو 5 ملائی، 5 ملین سے زیادہ لوگ قاتل کیے گئے، 5 ملین سے زیادہ لوگ قاتل کیے گئے، یعنی 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ وَأُحْرِقَ 350,000، اللہ اکبر، 350,000 لوگ جلائے گئے، یعنی 3.5 لاکھ قریب۔
کیوں؟ بتہمت الارتداد، ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر معلول کی کوئی علت الآخر ہے۔ وفی سنہ 1597 1579 میلادی میں حکم علی ہاروی، اسی طرح ہاروی کا محاکمہ کیا گیا، اس کو بھی سزائے موت دی گئی۔ کیوں؟ وجہ اس بیچارے کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا لِقَوْلِهِ بِجَرْيَانِ الدَّمِ فِي عُرُوقِ الْإِنسَانِ، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے کہا کہ انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، خون چلتا ہے۔ بس یہ بات اس نے کی، اس کو بھی محاکمہ کر دیا، سزا دے دی کہ یہ کہتا ہے انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے۔ بینما حالانکہ 1260 میں ابن نفیس، جو بہت بڑا اسلامی خبیر ماہر علم تھا یا طبیب تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ ان الدم یجری فی عروق النساء فی عروق الانسان، کہ خون انسان کی رگوں میں چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ 1200 میں اس نے کہا، لیکن لم یتعرض لہ احد من المسلمین، کوئی سی مسلمان نے بھی اس پر کوئی ارتداد کا فتویٰ، کوئی اس کے گمراہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ ایک نظریہ تھا، اس نے دیا، مسلمانوں نے ذرا غور کرنا، یعنی 1200 میں ابن نفیس کہتا ہے کہ انسانی رگوں میں خون دوڑتا ہے، کسی مسلمان نے اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا، جبکہ 1579 میں، یعنی 200 سال بعد کی بات ہو رہی ہے، ایک عیسائی معاشرے میں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ یہ عیسائی حضرات کے بعض نظریات اور افعال تھے جو لوگوں کے دین سے دور ہونے اور ملحد ہونے کا سبب بنے۔ خوب، یہ تو تھا سارا عیسائی لوگوں کے نظریات اور ان کے عقائد سے مربوط۔ الثانی، ایک اور چیز بھی الحاد کا سبب بنی کہ لوگ دین سے دور ہو گئے، وہ کیا؟ انظمۃ الرأسمالیہ۔ رأسمالیہ کہتے ہیں نہیں سرمایہ دارانہ نظام، انظمہ، یعنی یہ جو نظام سرمایہ داری تھا یہ بھی سبب بنا۔ کیوں؟ قیام العلماء المسیحیین وراء هذه الانظمۃ الظالمہ، مسیحیت، عیسائی بڑے بڑے علماء بھی اس ظالمانہ سرمایہ داری نظام کی سپورٹ میں آ گئے کہ یہ ٹھیک ہے۔ وقام بالظلم علی الطبقۃ المحرومہ، اور محروم طبقے پر جو ظلم ہو رہا تھا انہوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا جو ظالم تھے۔ یہ بھی ایک وجہ بنی کہ جب مسیحی علماء سامنے آئے تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو اس کی بنیاد پر لوگ ملحد ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ الثالث، مواقف اقتصادیہ، اقتصادی جو ان کے نظریات تھے مختلف قسم کے۔ انتشرت اخیراً نظریہ اکثر و شیوع بین الناس، ایک نظریہ جو بہت زیادہ لوگوں میں پھیلا اور نشر ہوا، وہ کیا تھا کہ ان الدین عبارت عن حمایت رأسمالیہ، کہ دین کا مطلب ہے سرمایہ داری کی حمایت کرنا۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ دین سے جدا ہو گئے، ہٹ گئے، ملحد ہو گئے۔ ایک اور وجہ بھی الحاد کی ہے۔ الحاد کیسے پھیلا؟ کان الملحدون ہم اصحاب سلطت والقوہ، کہ جو ملحد تھے وہ طاقتور تھے، ان کے پاس حکومتیں تھیں، ان کے پاس اختیارات تھی، با اثر تھے۔ فکان نفوذ آرائہم بین طبقۃ المحرومہ، اور جو محروم طبقے تھے، جو بیچارے پسے ہوئے لوگ تھے، ان پر ان کے نظریات
اکثر انتشاراً بہت زیادہ پھیل جاتے. وہ غریب فقیر ہوتے تھے تو وہ ملحد تھے تو ان کے جو نظریات تھے وہ اس پسے ہوئے طبقے پر بہت زیادہ پھیلتے. یہ بھی ایک سبب بنا. الخامس، ایک اور وجہ بھی ہے الحاد کی. وہ کیا ہے؟ تخلف العالم الاسلامی فی مقابل الغرب، کہ مغرب کے مقابلے میں عالم اسلامی پیچھے رہ گیا، پسماندہ ہو گیا. جتنی مغرب نے علمی ترقی کی اسلامی معاشرے نے اتنی نہ کی. وفی مقابل الملاحدہ کان لہ اثر بالغ، اور ان ملحدین کے مقابلے میں کہ جن کا بہت اثر تھا فی نفوذ نظریت الالحاد، کہ لوگوں میں الہادی نظریات کو نافذ کرنے میں، کہ وہ جو الہادی نظریات تھے وہ لوگوں میں بہت زیادہ ان کو نافذ کرنے میں، پہنچانے میں ان کا ایک کردار تھا. تو یہ چند ایک اسباب تھے جو مفسر قرآن عار اللہ مقامہ نے بیان فرمائے اس حوالے سے کہ الحاد لوگوں میں کیسے پھیلا. صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.